बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। तर्ज़ तालीम ऑनलाइन मदरसे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हाई स्कूल जमात हफ्तुम में आप तमाम का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 1 मुनाजात पढ़ेंगे। बच्चों, मुनाजात के मायने हैं ऐसी नज़म जिसमें हम्दो सना के बाद अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। वीडियो में हम इस नज़म को पहले तरन्नुम से पढ़ेंगे और फिर अशार की तशरीह बयान करेंगे। तो बच्चों, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आखिर में सवालात व जवाबात के ताल्लुक़ से हम रहनुमाई करेंगे। बच्चों, इस नज़म के लिखने वाले शायर हैं आगा हशर काश्मीरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नज़म मुनाजात। सबसे पहले बच्चों, पहली बात, एक मर्तबा किसी बस्ती में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। तमाम लोग परेशान हो गए। किसान फिक्रमंद थे कि बारिश ना हुई तो खेतों में फसल ना होगी और फाखों की नौबत आ जाएगी। एक दिन तमाम लोगों ने तय किया कि बस्ती के बाहर जाकर खुदा से दुआ की जाए। सब लोग बस्ती से बाहर जाने लगे। इस भीड़ में एक बूढ़े ने देखा कि एक बच्ची हाथ में छतरी लिए चल रही है। बूढ़े ने पूछा, बारिश तो हो नहीं रही है, तुम छतरी क्यों साथ लाई हो? सवाल किया था। ये सुनकर बच्ची ने कहा, हम खुदा से दुआ करेंगे तो बारिश होगी ना, इसलिए मैं छतरी लेकर आई हूँ। इस नन्ही सी बच्ची को पूरा भरोसा था कि खुदा हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो अपने मालिक के सामने हाथ फैलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। खुदा हमारी दुआ कबूल करेगा। इस यकीन और तड़प के साथ जब दुआ मांगी जाती है तो वो ज़रूर कबूल होती है। मुनाजात ऐसी ही नज़म है जिसमें हम्दो सना के बाद अल्लाह से दुआ की जाती है। शायर के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे, जिसके मुतालिक जान पहचान। हशर काश्मीरी 3 अप्रैल 1879 ईस्वी को अमृतसर में पैदा हुए। उनका असल नाम आगा मोहम्मद शाह था। 18 बरस की उम्र में उन्होंने अपना पहला ड्रामा आफताब मोहब्बत लिखा। उन्होंने मुंबई की चंद थिएट्रिकल कंपनियों से वाबस्ता होने के बाद शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी कायम की। आगा हशर काश्मीरी ने कई ड्रामे कलमबंद किए, जिनमें यहूदी की लड़की, रुस्तुम व सोहराब, सैदा हवस, तुर्की हूर और ख्वाब हस्ती काबिल ज़िक्र हैं। आगा हशर काश्मीरी शायर भी थे। अपने ड्रामों में उन्होंने बहुत से गीत और नज़में भी शामिल की हैं। जाता है और आप बगौर इसे देखें। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ढूंढते हैं अब मुदावा शोज़ से गम के लिए, कर रहे हैं ज़ख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं। रहम कर अपने नाइने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए।
ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر، خلق روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانے دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ تو سنیں بچوں آپ نے نظم، اب ہم اشعار کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں بچوں، فلک یعنی آسمان، آہ یعنی دل سے نکلی ہوئی بات، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ آسمان تک جاتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بادلوں ہٹ جاؤ دعا کو جانے کے لیے راستہ دے دو۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کر، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ اس شعر میں شاعر دعا سے کہہ رہے ہیں کہ اے دعا تو آسمان پر جا کر عرش الہی کو پکڑ کر یہ دعا کر کے، اے خدا تو ہمارے گردش ایام یعنی ہمارے برے دنوں کو پھیر دے اور ختم کر دے۔ ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوز سے غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ تو بچوں جو بھی تکلیف ہے، سوزش غم ہے یعنی دکھ و درد ہے، اس کے لیے مداوا یعنی علاج ڈھونڈ رہے ہیں، زخم دل جو ہمارے ہیں مرہم کے لیے فریاد کر رہے ہیں، یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ اپنے رنج و علم جو ہیں انہیں تو دور کر دے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کل تک جو ہمارے دوست تھے، جن سے ہماری صلح تھی، جو ہمارے خیر خواہ تھے، آج وہ ہمارے دشمن بن بیٹھے ہیں، وقت و تقدیر دونوں ان کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ گئے ہیں ہم لوگ۔ بھول کر اپنے ناآئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ یہاں بہت ہی اچھے انداز میں شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا یہ معمول ہے اور اس کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے۔ اسی بات کے وسیلہ دے کر شاعر کہہ رہے ہیں ہم تجھے بھول گئے ہیں لیکن تو ہمیں نہ بھولنا، ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہماری مدد کر دے۔ خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے ٹھکرائے ہوئے بندے ہیں، خلق یعنی مخلوق یعنی خدا نے بنائے ہوئے انسان، اور انہی انسانوں کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، ہم تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔
اس شعر میں شاعر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بدکار ہیں لیکن تیرے رسول کی امتی ہیں، اسی وسیلے سے ہماری دعا تو قبول پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اگر تو نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا، ہماری مصیبتوں کو ختم نہیں کیا تو ہمیں بت تانا دیں گے۔ بت یعنی غیر مسلم لوگ، وہ ہمیں کہیں گے کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، اس لیے تو ہماری دعاؤں کو، اے خدا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بچوں اب خلاصہ کلام ہم دیکھیں گے۔ اس نظم میں شاعر خدا کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے بادلوں راستے سے ہٹ جاؤ اور میری فریاد کو آسمان پر جانے کے لیے راستہ دو۔ وہ اپنی آہوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم خدا سے یہ التجا کرو کہ اے خدا ہماری مصیبت بھرے دنوں کو پھیر دے۔ ہم اپنے دل کے زخموں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، ہماری حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہم سے لڑنے والے اور تکلیف پہنچانے پر تلے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما۔ ہم دنیا کے ٹھکرائے ہوئے سہی مگر تیرے پیارے نبی کے امت میں سے ہیں۔ اگر تو نے ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو بتوں کو ماننے والے ہمیں تانا دیں گے کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں۔ تو بچوں معنی و اشارات: عرض الہی خدا کا تخت، ایام یوم کی جمع، دن، گردش ایام دنوں کی گردش، مراد بدنصیبی، مداوا علاج، سوزش، جلن یا تکلیف، برسر پیکار لڑائی پر آمادہ، در پہ آزار تکلیف پہنچانے پر آمادہ، آئین کرم اللہ تعالیٰ کا رحم کرنے کا اصول، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر، ہمارے برے کاموں کو معاف کر دے، روندے ہوئے دھتکارے ہوئے خوار ذلیل و رسوا، حق پرست اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، دل جوئی کرنا، تسلی دینا۔ تو پیارے بچوں آج یہیں تک، بہت جلد اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سوالات و جوابات کی مشق حل کرائیں گے۔ تب تک کے لیے اس نظم کو بار بار پڑھیں اور خدا سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔